آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 71 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور پارہ نمبر 15 آیت نمبر 71۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جب ہم سب لوگوں کو ان کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے، بس جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ بس جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا، یعنی بصیرت اور ایمان کا اندھا، تو وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے شدید گمراہ ہوگا۔ یہ ہو گئی بات۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ جب ہم سب لوگوں کو ان کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے، عنوان کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ایک خاص عنوان اس ضابطۂ حیات کے ساتھ ہوگا جس کو لوگوں نے اختیار کیا ہوگا۔ لوگ نے دنیا میں جس راستے پہ چل رہے تھے، جو بھی برائیوں کے راستے پہ، تو اسی سے ان کو بلایا جائے گا، اور جو اچھے پہ چل رہے ہوں گے اسی سے ان کو بلایا جائے گا، اور وہ رسول کے نام پر بھی بلائے جائیں گے۔ یعنی کہ ہم لوگوں کو جب بلایا جائے گا تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے گا تو ہم لوگ اٹھیں گے، ہم لوگ آئیں گے سامنے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ آئیں گے، اسی طرح حضرت دوسرے سارے پیغمبروں کے، رسولوں کے قوم کے لوگ آئیں گے ان کے پاس۔ تو یہاں پر ان کے رہنما تھا، یا وہ ہادی اور رہنما جس کا انہوں نے دنیاوی زندگی میں پیروی کی تھی، یا آپ کا کوئی اور مرشد تھا، یا کوئی رہنما تھا، کوئی اس کا آپ کا کوئی اور تھا، تو پھر آپ اس کی پیروی کرتے تھے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے تھے۔ وہ اگر کہتا تھا میلاد کروانا صحیح ہے یا قرآن خوانی کروانا صحیح ہے، جو بھی ایسا کوئی بزرگ ہوگا یا کوئی پیر ہوں گے یا کوئی بھی ایسے ہوں گے جن کو جو کہ یہ صحیح راستے سے تھوڑا سا ایسے ہوں، تو پھر ان کو پھر انہی کے نام سے، انہی کے اس سے پکارا جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے لیڈر ہوا کرتے تھے، ہم ان کی بات مانا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے لیڈر کون ہے؟ ہمارے لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم ان کے جب نام ہوگا تو پھر ہمیں وہاں پر پہنچنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے اعمال نامہ ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کا اعمال نامہ جو ہوگا وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا پھر بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور دائیں ہاتھ کا کیا مطلب ہے اور بائیں ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دائیں میں ملے گا تو کیا ہوگا اور بائیں میں ملے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہاں پر دائیں کی بات ہو رہی کہ دائیں اعمال میں ملے گا، دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ اسے پڑھ کر خوش ہو جائے گا۔ اس کو جب پڑھے گا دیکھے گا وہ میرے تو ایک دم بھائی 100 میں 100 آ گیا ہے، ہر چیز میں بالکل صحیح ہے، صحیح، کوئی اس میں ریڈ نشان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو کر اپنے نیک بندوں کو پوری پوری جزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہ اپنا خوشی خوشی پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف اور سب کو اپنا اعمال نامہ دکھائے گا، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ جو میں نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ تو یہاں پر دائیں ہاتھ والے کا اعمال نامہ ان کو اس طرح دیا جائے گا، جنت جنت ملے گی ان کو، اور اہل جنت جنت والے ہوں گے وہ، اور اہل جہنم کو پس پشت سے دیا جائے گا، یعنی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، کیونکہ وہ جب لینا چاہیں گے تو ان کو شرم آئے گی الٹا ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے، تو وہ فوراً پیچھے کی طرف سے لیں گے، چھپا کر کے کسی کو پتہ نہ چلے۔ انسان پیچھے کوئی چیز چھپاتا ہے نا، جب کوئی پیپر ہے یا کوئی چیز ایسی ہاتھ میں ہو اس کے، تو وہ پیچھے کر لیتا ہے، تو انسان کہتا ہے دکھاؤ دکھاؤ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو وہ انسان پیچھے کر لیتا ہے۔ اسی طرح پیچھے کب کرتا ہے؟ جب اس کو کسی چیز کا خطرہ ہوتا ہے، جب اسے پتا ہے کہ یہ اعمال نامہ پیچھے سے، مطلب الٹے ہاتھ میں ہے تو میرے لیے خطرہ ہے، تو مجرموں کی مانند اس کو ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسے تم نے کوئی جرم کر کے آئے ہو، تم جیسے کوئی مجرم ہوتے ہیں جو کسی پہ اتنی زیادتی بھی نہیں ہوگی جتنا کھجور کی گٹھلی کے اندر کا ایک جیسے دھاگا ہوتا ہے اندر سے۔ آپ کبھی کھجور کی، کھجور بھی یہاں پہ پڑے میرے پاس، کھجور کے اندر سے آپ اس کو کھولیں
تو آپ دیکھیں اس کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اندر سے بھی کیسے کر کے لمبا سا تھوڑا سا پتلا سا دھاگا سا نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی مثال دیا جا رہا ہے کہ اس پر اتنی زیادتی بھی نہیں ہوگی کہ جتنا کھجور کی گٹھلی کے اندر دھاگا ہوتا ہے. زیادتی تو ہوگی ہی نہیں. دنیا میں جو دلائل اور ہدایت سے اندھا رہا تھا وہ اگر، تو آخرت میں بھی طریقہ خیر سے اندھا ہی ہوگا. یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ یہ ہوگا، جنت کی راہ کو جو ہے وہ نہیں پا سکے گا. تمہیں پتہ ہی نہیں جنت کا راستہ کدھر سے جا رہا ہے، جنت والے کدھر سے جا رہے ہیں، بس اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جنت کا راہ ہی نہیں پا سکے گا. اور اس کا راستہ جہنم کا ہوگا، نہ کہ وہ جنت کا. تو یہ ہماری یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے تھے کہ جب ہم سب لوگوں کو ان کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے، یعنی ہر قوم کا جو ہے، جو بھی اس کا جو نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، وہ آئیں گے. جیسے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھائی تمہارے نبی نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا، تو نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اس وقت مکر جائے گی اور کہے گی کہ نہیں، انہوں نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہے گی کہ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچایا تھا مگر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. اب ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تو یہ ہوگا کہ ہماری کتاب جو آخری کتاب تھی، ہماری قرآن مجید جو تھی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بہت دعوتیں دی، ان کو چپکے چپکے پکارا، ان کو ہاکے پکارا، ان کو زور زور سے پکارا، لیکن انہوں نے فرار ہی اختیار کیا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، ان کی آواز نہیں سنتے تھے. یہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے. تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس چیز کی گواہی دے گی کہ نہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا پورا کام کیا تھا لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. تو آپ سوچیں یہ بات کو بھی کہ کتنی عجیب بات ہے. اور ہم سب جو ہے، ہمارے جو رہنما ہوں گے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور آپ کو، ہم لوگوں کو یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پہلے بتایا میں نے، کہ سب سے جو آخری امت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی سب سے آخری نبی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے آخری ہم لوگ جو ہے امت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اور سب سے پہلے جو ہوں گے قیامت کے دن، جو سب سے آخر کے نبی ہیں وہ سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے، اور اس کے بعد وہ جب چلیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد جا کر رک جائیں گے. تو لوگ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک کیوں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ٹھہر جاؤ، مکے والوں کو آنے دو میرے ساتھ. تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ مدینے والے چلیں گے، جو لوگ مدینے میں ان کی تدفین ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مکے والوں کے لیے رک جائیں گے اور پھر مکے والے اس میں شامل ہوں گے. اس کے بعد وہ پھر آگے جائیں گے، اور پھر بعد آہستہ 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 پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اٹھائے گا قیامت کے دن، اور دنیا میں سب سے آخری رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. بس اس کو جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. بس جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا، یعنی بصیرت اور ایمان کا اندھا، آنکھوں والا ایسے نہیں کیا اندھا، جیسے سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا میں، تو وہ کہے گا اللہ، آپ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، آج آپ نے مجھے یہ اندھا اٹھایا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جس طرح تم میری آیات کو تم نے بھلا دیا تھا، تم نے قرآن کو بھلا دیا تھا، اسی طرح سے آج میں نے تم کو بھی بھلا دیا ہے. تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ بصیرت اور ایمان کا جو لوگ اندھا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اندھا ہی اٹھایا جائے گا. تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راہ سے شدید گمراہ ہوگا، وہ راستے سے بالکل گم ہو چکا ہوگا. اچھا جی، اب اس کے آگے جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا میں بتاتی ہوں کہ اس کی تمہیدی گفتگو جو ہے وہ کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اس آخری درس میں بنیادی مضبوط وہی بیان ہوا جو اس صورت کا اصل موضوع تھا اور اس کے مضامین کا محور بھی تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے قوم کا آپ کے بارے میں موقف کیا تھا، اور وہ قرآن جو آپ لائے تھے اس کی خصوصیت کیا ہے. اس کی ابتدا ہی میں اس مضمون سے ہوتی ہے کہ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں بہت سے فتنے میں مبتلا کرنا چاہا. کس نے؟ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل شدہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی جو قرآن ہے کے بارے میں آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہا اور آپ کو مکے سے خارج کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے فتنے سے بچا لیا اور ان کے نکال دینے سے محفوظ رکھا. یعنی کہ چاہے دنیا کچھ سے کچھ کرے لیکن جو حق ہوتا ہے حق آخر میں غالب آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی ان کو ملک سے نکالنے کے لیے یا ان کو تکلیف دینے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا وجہ یہ تھی
کہ اللہ رب العالمین نے علم ازل اور ابدی میں یہ بات ٹھہر چکی تھی کہ ان کو مہلت دی جائے گی اور انہیں تباہ و برباد کرنے والے عذاب میں نہیں پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ان کو فوراً اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی عذاب فوراً پھر نہیں لاتا، ان کو موقع دیتا ہے۔ جس طرح پہلی امتوں کو پکڑا گیا تھا، اب اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو ان پر تباہ کن عذاب آ جائے گا، جیسا کہ ان رسولوں کی امتوں پر آیا تھا جن کو ان کی قوموں نے ان کو وہاں سے خارج کر دیا تھا۔ اسی سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی راہ پر چلتے رہنے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنے اور اس کا قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کس چیز کا حکم تھا؟ اپنے آپ اسی راستے پر چلتے رہیے، یعنی دین کے راستے پر اللہ کی طرف، اور اپنے رب کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے نا، نماز پڑھنا۔ جیسے انسان مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، تو فوراً حی علی الفلاح حی علی الصلاح آ جاتی ہے کہ آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ نجات کی طرف۔ تو پھر انسان فوری طور پر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جانے کے لیے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے ایمان کے بعد نماز پڑھنا۔ اب ہم ایمان بھی لے آئے ہیں اور نماز بھی نہ پڑھیں تو پھر تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اور اس کا قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ نماز کے بعد قرآن بھی ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ آپ کو صدیق کے ساتھ نکالے، اللہ تعالیٰ مجھے صدیق سچوں کے ساتھ نکالے، اور صدیق کے ساتھ ہجرت گاہ میں بھی داخل کرے، اور آپ کو اپنی طرف سے اقتدار دے جو آپ کا مددگار ہو، اور آپ حق آنے اور باطل کے مٹنے کا اعلان کر دیں۔ یعنی یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی آتی ہے آخر میں، کیونکہ آخری نبی جو تھے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو حق آ گیا اور باطل مل گیا، یعنی قرآن کا نظام نافذ ہو گیا، اور ہر طرف جو اسلام کا پرچم لہرانا شروع ہو گیا۔ جب تم دیکھو کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہی آپ کا وہ ہتھیار ہے جو آپ کو فتنے سے بچائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے مدد اور اقتدار کا ضامن بھی بنے گا۔ اسی طرح قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس آیت میں قرآن کا جو وظیفہ بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمانداروں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کا وظیفہ کیا ہے؟ قرآن میں اصل بات کیا چیز ہے؟ قرآن جو ہے شفا ہے، انسان کو بیماریوں سے بچا لیتا ہے، انسان کو جہالت سے بچا لیتا ہے، انسانوں کو اندھیروں سے بچا لیتا ہے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ قرآن نور ہے، اللہ نور ہے، اللہ کی آیات جو ہے ہمیں روشنی بخشتی ہے، ہمیں مطلب گندگی ہمارے اندر سے ساری ختم ہو جاتی ہے اور ہماری اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مکذبین کے لیے عذاب ہے اور سزا ہے، دنیا میں اس کے باعث ان کے لیے عذاب ہوگا اور آخرت میں الہی انتقام سے سابقہ پڑے گا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کیا ہے تو آپ فوراً کہیں قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور مکذبین کے لیے عذاب اور سزا ہے۔ بس یہ ہے اس کا چھوٹا سا ایک فارمولا کہ بھائی قرآن جو ہے شفا ہے اور رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ شفا کا مطلب اب شفے کی جو میں نے بھی آپ کو تفصیل بتا دی وہ شفا ہے، اور اسی طرح مکذبین کے لیے کیا ہے؟ جھٹلانے والوں کے لیے عذاب ہے اور سزا ہے، سزا بھی ملے گی اور عذاب بھی ملے گا۔ رحمت اور تکلیف میں انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ رحمت اور عذاب کی مناسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا ہے کہ انسان ان دو حالتوں یعنی رحمت ہوگی اور عذاب ہوگا، ان میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور اپنی کس صفت کا اظہار کرتا ہے۔ تو رحمت اور نعمت کی حالت میں وہ متکبر اور مغرور ہو جاتا ہے۔ جب نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں، رحمتیں ملنے لگ جاتی ہیں، تو انسان کے اندر ایک خصلت ہے کہ جب کوئی چیز ملنی شروع ہو جاتی ہے، عزت ملنے لگی، مال ملنے لگا، اولاد ملنے لگی، سکون عافیت ملنے لگی، بس اب ہمارا کیا دماغ جو ہے عرش ملا پہ چلا گیا اور متکبر اور مغرور بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب حالانکہ وہ رحمتیں اور نعمتیں اور وہ ساری چیزیں کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العالمین دے رہا ہے، تو وہی دے رہا ہے، وہ لے نہیں سکتا کہ اب ہم توبہ استغفار کر لیں یا ہم واپس دنیا میں چلے جائیں یا ہم اب آئندہ نہیں کرنے کی ہم وہ کریں، نہیں، اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ کا موت واقع ہو گئی ہے آپ کو۔ اس کے بعد ایک منفی دھمکی کا ذکر دیا جا رہا ہے کہ ہر انسان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرے تاکہ آخرت میں اس کو جزا یا پھر سزا ملے۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھوڑ دیا، میری مرضی ہے میں سوتی رہوں، میری مرضی ہے میں نماز کی پابندی کروں، میری مرضی ہے میں جھوٹ بولوں، میری مرضی ہے میں سچ بولوں،
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، اور آج کل ہم لوگ ہر جگہ یہی آیتیں پڑھ رہے ہیں، دن میں بھی یہی پڑھا اور رات میں بھی ابھی یہی پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اختیار اللہ نے دیا کہ تم کون سے راستے کو اپنے لیے منتخب کرتے ہو۔ تو اس طرح سے ہو گیا۔ اب پھر روح کے متعلق بھی جو ہے وہ سوال جواب کیا جائے گا۔ لوگوں نے روح کے متعلق دریافت کیا تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ انسان کا علم بہت کم اور کمزور ہے، ہر چیز کی تہ میں پہنچنا اس کے بس میں نہیں ہے، بعض چیزوں کی حقیقت کو اس نے مصلحتاً منفی رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، مصلحتاً۔ روح اللہ کے غیب میں سے ہے، یعنی ایک غیبی چیز ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ روح کیا ہے؟ اللہ کے غیب میں سے ہے، یعنی ایک غیبی چیز ہے، غیبی مطلب چھپی ہوئی چیز ہے، جس کا ادراک، شعور انسان کے بس سے باہر ہے، ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم جتنا بھی سوچ لیں ہم وہاں کے تہ تک نہیں جا سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے روح کیا بنائی، کیا ہے یہ روح، کیسی ہے یہ روح، اس کا کیا ہے، یہ غیب ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ یقینی علم وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتارا، اور وہی خداوندی اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اور اسی کی ذات برحق کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہمیں ہدایت بھیجی ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہیں بھیجتا تو آج ہم سب وہی ہوتے جو مکے میں جب دین نہیں پھیلا تھا، دین نہیں آیا تھا، تو لوگوں کی کیا حالت تھی، کیا جہالت تھی، کیا گندگی تھی، جو مرضی آئے تم کر سکتے تھے، یعنی تمہیں کسی کا خوف نہیں تھا، نہ کوئی تمہارے آگے پیچھے اللہ تھا، نہ کسی اور کا خوف تھا، تم جو مرضی آتی تھی کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے انسانوں کو سنبھال لیتا ہے، اللہ انسانوں کو انسان بنانا چاہتا ہے، جانوروں کی طرح نہیں بننا دینا چاہتا ہے کہ تمہاری جہاں مرضی آئے تم نکاح کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ رہو، 10 10 آدمیوں کے ساتھ رہو، اس طرح نہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کے ساتھ اپنے قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول پر جو ہے وحی کے ذریعے سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک معجزہ ہے، ہم لوگوں نے یہ سب پڑھا ہے، میں اس کی ابھی تھوڑی سی آپ کو ساری ریپیٹ کر رہی ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ میں، ٹاپک وائز۔ قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے، انسان اور جن اگر سب بھی جمع ہو کر ایک دوسرے کی مدد پر آمادہ ہو جائیں اور وہ اس قرآن کی مثال لانا چاہیں تو اس پر یقیناً عاجز رہیں گے، نہیں لا سکتے ہیں، چاہے تمام انسان جمع ہو جائیں، تمام جو ہے جن آ جائیں اور اس طرح کا کوئی قرآن بنا لے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت کے دلائل بیان کیے ہیں، اور ان کا خطاب جو ہے ہر عقل اور ہر قلب کے ساتھ ہے، مگر یہ افسوس کی بات ہے، ہر عقل مند انسان کے ساتھ ہے، ہر جو دل رکھتا ہے اس کے لیے ہے یہ، مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ کفار قریش نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اچھا، تو کیا ہم سب نے فائدہ اٹھا لیا؟ ہمارے پورے گھر والوں نے قرآن سے فائدہ اٹھا لیا؟ ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے پڑوسیوں نے، ہمارے لوگوں نے یا ہماری جو جتنے بھی مسلمان قوم جہاں جہاں بھی بستی ہے، کیا سب نے قرآن سے فائدہ اٹھایا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے من مرضی کے معجزات طلب کرنے لگے، اپنی مرضی کے معجزات طلب کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ سرزمین مکہ میں چشمہ جاری کر دیجئے، کسی نے کہا کہ آپ کا ایک سونے چاندی کا گھر ہونا چاہیے، دنیا میں میرا سونے چاندی کا گھر ہونا چاہیے، کسی نے کہا کہ آپ کا تو ایک باغ ہے جس کے اندر نہریں چلتی ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کسی نے کہا کہ آسمان پر چڑھ جاؤ اور یہ قرآن واپس دے کر ہماری مرضی کی کتاب لاؤ۔ واہ بھائی واہ، تو ہم مانیں گے، یہ آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دو، یا تو ہمارے پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو۔ یا ان کے عناد کی حد یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو اپنے سامنے لے آنے کا مطالبہ کر رہے تھے، اچھا لے آؤ اپنے فرشتے تو دکھاؤ ہمیں کون سے ہیں، اچھا اللہ تو لا کے دکھاؤ، اللہ کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے۔ یہ سب الٹے قسم کے سوالات وہ کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کا اظہار کرتے تھے کہ قیامت کا ایک نظارہ ہی پیش کر دو، تم ہر وقت کہتے ہو قیامت آئے گی قیامت آئے گی، ذرا تھوڑا سا دکھا تو دو ہمیں قیامت کیسے ہوتی ہے، جس کے اس کے اندر جو ہے سزا کا بھی ذکر ہے، اور ہڈیاں کچورا ہو جانے کا بھی ذکر ہے کہ جب کیا ہم مر کر ہڈی کے چورے چورے ہو جائیں گے تو پھر سے ہم دوبارہ انسان بنیں گے۔ یہ تو ہماری سوچ سے بلند ہے، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ ان کے اناد اور ہٹ دھرمی اور ضد کا یہ جواب دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے بھی ہوں
تو تم شدید قسم کے بخل میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی کہ یہ تمہاری ہیبٹ بنی ہوئی ہے، یہ تمہاری عادت ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تکبر کرنے لگ جاتے ہو اور کنجوس بن جاتے ہو اور بخل کرنے شروع ہو جاتے ہو. میں کسی کو نہ دوں، میں کسی کو نہ دوں، میں کسی کو نہ دوں. اور جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو دے دیں گے تو ہمارا کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کسی کو دے دو تمہارا زیادہ ہو جائے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم دو، میں سے کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کر دوں گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، میں اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دوں گا. قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض کا مطلب واپس کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طرح سے تم نے میرے بندے کی مدد کی ہے تو تم نے گویا مجھے قرض دار بنا دیا، تم نے مجھ سے قرض لیا، مجھے تو دینا ہی دینا ہے تم. اور میں صرف یہ نہیں دوں گا بلکہ میں تمہیں ایکسٹرا دوں گا. تو یہ تو ہماری قرآن میں لکھی ہوئی ہے یہ باتیں. تو پھر ہم کیوں بخل کریں؟ پھر ہم کیوں کنجوسی کریں؟ پھر ہم کیوں سمجھے کہ ہم غریب ہو جائیں گے اگر ہم کسی کو دے دیں گے تو، یا ہمارے پاس کم ہو جائے گا؟ ہم کیوں یہ بات سمجھیں؟ تو یہاں پر ایک خوف اپنے اندر بخل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نہ ختم ہونے والا خوف ان کو خرچ نہ کرو، مت کرو خرچ. ایک طرف تو ان کو یہ لالچ دیتا ہے اور دوسری طرف اتنے منہ زور اور جھوٹے اور بے قید ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ منہ میں آ جاتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا سبب اعتراضات بھی کرتے تھے. یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا تھا؟ طلب کردہ معاوضہ مل جانے کے باوجود طلب کردہ معاوضہ مل جانے کے باوجود قوم موسیٰ نے تکذیب کی تھی. قوم موسیٰ کی بات آ رہی ہے. مکذبین کا مقصد کیا ہے؟ صرف تکذیب ہے. مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کا مقصد کیا ہے؟ صرف تکذیب کرنا، بے عزت کرنا. یہ نہیں ہے کہ اگر ان کی مرضی کا معاوضہ دکھا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں. صرف ایسی بیکار باتیں کرتے ہیں وہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کئی معاوضے دیکھے مگر پھر بھی تکذیب پر ہی اڑے رہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی معجزات دکھائے، اتنے بڑے بڑے کہ بھائی سانپ بھی آ گیا اور لاٹھی پھینکا اور یہ ہوا، چمکتا ہوا نکلا بغل سے، اور بھی بہت سارے معجزات دکھائے. اور لیکن وہ پھر بھی جو ہے اپنے اس میں اڑے رہے. فرعون اور اس کے آل نے مان کر نہیں دیا. آخر کار سنت خداوندی کے مطابق کیا ہوئے؟ پھر وہ ہلاک ہو گئے. اور مادی اور عرضی معاوضوں کا مطالبہ مت کرو، اور اس دائمی عقلی علمی معاوضے یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ. یہ ہے مادی اور عرضی معاوضہ. کیا ہے؟ جو بیکار چیزیں ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، معاوضہ دکھا دو، تو وہ ایک مادی اور عارضی معاوضہ ہے، اس کا مطالبہ مت کرو. تو پھر کس کا کروں؟ دائمی، ہمیشہ رہنے والا، عقلی علمی معاوضے یعنی قرآن. یہ سب کیا ہے؟ عقلی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، علمی ہے، علم ملتی ہے ہمیں اسے. یہ قرآن پر ایمان لاؤ. اس کو آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق اتارا گیا. جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی، جس وقت میں وہ چیزیں چاہ رہی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ پھر ویسی ہی آیت اوپر سے اتارتے تھے. پچھلی امتوں کے مومن اسی حقیقت کو جانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے تھے. سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دینے پر ہوا کہ آپ خدائے واحد کی عبادت کریں آخر میں نا، اور اس کی حمد و تسبیح بجا لائیں، حمد و تسبیح کرتے رہیں اس کے لیے. تو یہ ہو گیا. اور پھر آیت نمبر 73 میں بتایا جا رہا ہے کہ مکذبین کے فتنہ پردازیاں، مکذبین جو تھے جھوٹے لوگ، ان کی فتنہ کیا تھی، فتنہ پردازیاں کیا تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 73 میں کہ اور قریب تھے وہ لوگ تجھ کو اس کتاب کے متعلق فتنے میں مبتلا کر دیں. یعنی بہت زیادہ امید تھی کہ آپ کو اس کتاب کے متعلق فتنے میں مبتلا کر دیں جو ہم نے تجھ پر وحی کی ہے، تاکہ تو تاکہ تو ہم پر افراد کر کے کچھ اور پیش کرے، یعنی کہ ہمارے سامنے کچھ اور پیش کرو. اور تب وہ تجھ کو دلی دوست بنا لیتے، یعنی کہ جھوٹ جھوٹ بول کے کچھ اور پیش کرو، پھر ہمارے تم دوست بن جاؤ گے. تو یہ ہوا. اچھا. تاکہ ہاں، اور تب وہ تجھ کو دلی دوست بنا لیتے. اور اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا کہ تم تھوڑا سا ان کی طرف جھک بھی جاتے. دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کو
اپنے بارے میں پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہم اس قرآن کے اوپر عمل کرتے رہیں اور قرآن کو بار بار پڑھتے رہیں اور اس پر ثابت قدم رہیں. یہ نہ ہو کہ ہم لرز جائیں، ہٹ جائیں، متزلزل ہو جائیں، کبھی مانے کبھی نہ مانے قرآن کو، کبھی ہاں کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، کبھی دل چاہتا تو مان لیتے ہیں کبھی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا کہ تھوڑا سا ان کی طرف آپ جھک جاتے، تب ہم تجھ کو زندگی کا دوہرا عذاب اور موت کو دوہرا عذاب چکھاتے. اوہ خدایا، کیا مطلب، غصے میں ایسا لگ رہا اللہ تعالیٰ جلالی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ تب ہم تجھ کو زندگی کا دوہرا عذاب اور موت کا دوہرا عذاب چکھاتے، پھر تو ہمارے خلاف کسی کو مددگار نہ پاتا، اور ہو سکتا تھا کہ یہ تجھ کو اس سرزمین سے نکال دینے کے لیے تجھ کو ہلا ڈالتے. تب وہ تیرے بات کم ہی ٹھہر سکتے تھے. یہ وہ لوگوں کی سنت ہے جن رسولوں کو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا، وہ تو ہماری سنت میں تبدیلی نہیں لا پائیں گے. تو مطلب یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو بھی اس میں تبدیلی نہیں لانی ہے، آپ کو ان کی بات نہیں ماننی ہے. آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیسے ہوگا. آپ اپنی کتاب کو وہی وہی جو ہے، جو میں نے وہی اتاری ہے، ایز اٹ از آپ یہ وہی اپنے پاس رکھیے اور اسی کو لوگوں کے سامنے سنائیے. اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تب ہم آپ کو زندگی کا دوہرا عذاب اور موت کو دوہرا عذاب سکھائیں گے، اور پھر تو ہمارے خلاف کسی کو مددگار نہیں پائے گا. ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے ارادے بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلی کوشش یہ کی گئی ہے کہ آپ کو اللہ کے نازل کردہ وحی کے بارے میں فتنے میں ڈال دیا جائے، آپ خود فتنے میں پڑ جائیں. آپ صادق اور امین تھے، مگر وہ مشرک چاہتے تھے کہ آپ غیر قرآن کو وحی خداوندی قرار دے دیں. یعنی یہ قرآن نہیں ہے لیکن آپ کہیں کہ یہ قرآن ہے، مطلب یہ میرے پاس وحی آئی ہے. کتنی بڑی باتیں وہ لوگ ان سے کہتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مشرکوں کی بات کو مانیے آپ. مشرکوں نے اس قسم کے سودے بازی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی طریقوں سے کرنی چاہیے. اس میں سے کچھ چیزیں بتا رہی ہوں میں، تین چار چیزیں ہیں، تین ہیں. مشرکوں نے کہا کہ آپ ان کے معبود، یعنی ان باطل کا رویہ، کو رد کرنا چھوڑ دیں. مشرکوں نے کیا کہا؟ آپ ان کے معبودوں کو، باطل کو رد کرنا چھوڑ دیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معبود کی عبادت کریں گے. آپ ہمارے بتوں کو چھوڑ دیں، اس طرح ان کو برا بھلا مت کہیں، پھر ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. پہلی بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیت اللہ کو باحرمت قرار دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیت اللہ کو حرمت قرار دیا تھا، آپ ان کی زمین اور جائیداد کو محترم ٹھہرائے. یعنی جس طرح بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیت اللہ کو باحرمت قرار دیا تھا نا کہ یہ حرمت والا ہے، تو آپ ان کی زمین اور جائیداد کو بھی محرم ٹھہرا دیں، مطلب اس کو مان لیں آپ اس کو. دوسرا نقطہ تھا یہ، ٹھیک ہے، زمین اور جائیداد کو محرم ٹھہرائے. تیسرا تھا بال متکبرین. چودھریوں نے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خاص مجلس کا انتظام کریں، کیونکہ وہ فقراء مومن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یعنی آپ ان کے لیے ایک الگ انتظام کیجیے. ہم یہ غریب قسم کے جو مومن آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. وہ کون لوگ، کس نے کہا یہ بات؟ متکبر جو چودھری لوگ تھے، جیسے کہ ابا صاحب طلّہ، جب دیکھا کہ بڑے بڑے سردار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا، آپ کے پاس تو یہ نابینا آ جاتے ہیں. پھر دوسری بات، جب ہم آپ کے سے ملنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے ساتھ جمکٹا لگا ہوتا ہے یہ غریب لوگوں کا، غریب غریب قسم کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ بال متکبرین چودھریوں نے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خاص مجلس کا انتظام کرے، کیونکہ وہ فقراء اور مومنین کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہ تین باتیں انہوں نے بتائی تھی، ٹھیک ہے. اچھا جی، قرآن نے جو ہے نا ان سب طرف اس کی جو ہے نا وہ کیا تھا. بس اس کو میں یہیں تک رکھنے دیتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.